بعض لوگ اور دوسری دلیلیں قرآن مجید سے دیتے ہیں، لیکن کہیں قرآن مجید میں اس بات کا ہرگز اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا اچھا ہے، صحیح ہے، ثواب کا کام ہے، حسن نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، ثبوت نہیں ہے تو بھی کیا ہوا، کرنا یہ بہتر کام ہے۔ ایسا اشارے میں بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے 30 پاروں کی شکل میں، 114 سورتوں میں سے ایک سورت کی ایک آیت میں بھی اس کا اشارہ نہیں ملتا ہے، جبکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب میں اگر نہیں ہے تو پھر ہم کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ اکبر! بھٹکنے کے سوا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، جبکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ھدی للناس، ساری کائنات کے لیے اس میں ہدایت کی ہر بات موجود ہے۔ عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے تو شریعت کی روشنی میں سب سے پہلے قرآن میں نظر انسان دوڑاتا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ چلیے حدیث کی بات، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی حدیث میں ایسا نہیں فرمایا ہے کہ میری میلاد مناؤ، یا صحابہ نے منایا تو آپ خوش ہوئے، کہیں نہیں ہے۔ بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله جل وعلا في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما اور قیامت کے دن کا ایک اکیلا بادشاہ ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو جائے تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے امین اور رہبر بنا کر ان کی امتوں کی طرف مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی امانت کا حق ادا کیا۔ بالخصوص درود و سلام کا نزول ہو جائے ہم اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ختم المرسلین و رحمت للعالمین بنا کر اس دار فانی میں مبعوث فرمایا، جن کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جن کی کتاب کے بعد کتابوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جن کی شریعت کے بعد شریعتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جن کی امت کے بعد امتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جن کا نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے نام کو سن کر ایک مرتبہ درود بھیجنے کا بدلہ
اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتوں کی شکل میں نازل فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں اپنی ساری زندگی عقیدہ توحید کی درستگی کے ساتھ اس نبی کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قدم قدم پر ہر عمل میں ان کی نافرمانی مخالفت کے تصور اور خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ ان کے ہر سنت کو دل و جان سے قبول کر کے اسی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ میدان حشر میں اس کے بدلے میں ہمیں ان کی سفارش شفاعت عظمیٰ ہمارے حق میں ان کی قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا اور درود اور سلام کے بعد میں آپ کے سامنے اپنے اس جمعہ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ موضوع سمجھ لیجئے، اس کے بعد پورا خطبہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے عید میلاد النبی کی حقیقت، تاریخی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے۔ اگر تاریخی لحاظ سے عید میلاد النبی کو سمجھنا ہے تو اسے 2 طریقے سے سمجھیں۔ پہلا یہ کہ کیا 12 ربیع الاول جو تاریخ عید میلاد النبی کے نام پر فکس اور مقرر کیا ہے امت نے، کیا واقعی 12 ربیع الاول ہے؟ یہ ایک تاریخ کی حیثیت۔ اور دوسری حیثیت اس طریقے سے کہ کیا اس کی تاریخ، اس کے ابتدا کی تاریخ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے یا اس کی تاریخ بعد سے ملتی ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا سوال ہے، کسی تاریخ دان نے، کسی مورخ نے فکس اور مقرر طور پر 12 ربیع الاول کو ہرگز نہیں بتایا ہے، بلکہ اکثر جو مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے، ان میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض نے 8 کو کہا، بعض نے 2 ربیع الاول کو کہا، بعض نے 10 ربیع الاول کو کہا، بعض نے 9 ربیع الاول کو کہا، اور بعض اہل سیر نے تو رمضان المبارک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتائی ہے۔ جہاں تک محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی بات ہے، ان کی سیرت کے عنوان پر ایک کتاب ہے رحمت للعالمین۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شمسی اور قمری، سورج کے نکلنے، غروب ہونے اور چاند کے نکلنے اور چاند کے ختم ہونے کا اگر لحاظ کیا جائے تو یہ پوری دنیا کی تاریخ نکلتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش تسلیم کرنا یہ زیادہ قریب ہے صحیح کے، لیکن مقرر نہیں۔ نہ 12 ربیع الاول مقرر، نہ 8 ربیع الاول مقرر، نہ 2 ربیع الاول مقرر، نہ 10 ربیع الاول مقرر، نہ 9 ربیع الاول مقرر۔ مختلف اس کے اقوال ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو پھر ہماری اس جو امت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا امت، اس نے 12 ربیع الاول کو مقرر کر کے عید میلاد النبی کرنے کا ثبوت کہاں سے حاصل کیا؟ جبکہ تاریخ لکھنے والوں نے اس کو مقرر نہیں کیا ہے، ہم اور آپ اسے مقرر کر کے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ تو ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے متعلق بات۔ جہاں تک اس کے شروع کرنے کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں اسے ہرگز نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک زندہ رہے، آپ نے نہیں منایا ہے، صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے، تابعین نے نہیں منایا ہے، تبع تابعین نے نہیں منایا ہے، ائمہ و محدثین نے نہیں منایا ہے، مفسرین و محققین نے نہیں منایا ہے، علماء اور مفتیان کرام نے نہیں منایا ہے۔ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر 600 سال تک اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔
اس کا ثبوت ملتا ہی نہیں ہے۔ پہلی صدی میں عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، دوسری صدی میں عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، تیسری صدی میں عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، چوتھی صدی میں عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، پانچویں صدی میں بھی عید میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں، چھٹی صدی ہجری میں نبی کے ہجرت کرنے کے بعد لے کر 600 سال کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے جس نے شروع کیا ہے اس کا نام ملک مظفر الدین تھا۔ اس کی وفات 630 ہجری میں ہوئی ہے۔ اپنی وفات سے تقریباً جب یہ بادشاہ ہوا تو 25 یا 26 27 سال پہلے اس نے شروع کیا ہے۔ ملک مظفر الدین اتنا عیاش بادشاہ تھا، اتنا رنگ والا بادشاہ تھا، کھیل کود اور ڈانس اور یہ اچھل کود، تماشے، گانے بجانے، اس کا یہ شوقین تھا۔ ملک مظفر الدین اربل نامی ایک علاقے میں یہ بادشاہ تھا، موصل کا ایک علاقہ ہے اربل، وہاں یہ بادشاہ تھا، اور اس نے سب سے پہلے 602 یا 604 ہجری میں اس کو شروع کیا ہے۔ بے دریغ پیسہ خرچہ کرتا تھا اس معاملے میں، اور جہاں تک آج بھی عید میلاد النبی کے معاملے میں یہ سیاست دان جو بیک اپ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے ہی سے ہے۔ اس وقت بھی سیاست دانوں نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو فروغ دیا، اس کی پرورش کی ہے، اور آج بھی عید میلاد النبی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ کوئی گلی کا کونسلر ہے، کوئی ممبر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی اور بڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر بے دریغ مال و دولت خرچ کر دے، اور نوجوان پٹے بیچارے کھانے پینے کو انہیں مل جائے تو اس سے بڑی دولت ان کو کیا نصیب ہوگی، اب جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ ملک مظفر الدین، یہ فاطمی بادشاہ تھا۔ تو اگر اس کی تاریخ شروعات کی لی جائے تو 600 سال تک اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جب اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو یہ دین کیسے کیا ہو سکتا ہے؟ میں اختلاف کی غرض سے بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی نہیں بھی کر رہا ہے تو دل میں دین کے جذبے کے ساتھ اتنا سا بھی اس کے بارے میں حسن ظن نہ رکھے کہ میں کر تو نہیں رہا ہوں لیکن کہیں یہ عید نہ ہو جائے، یہ دین کا کام نہ ہو جائے۔ ایسے عیاش بادشاہ نے اسے شروع کیا ہے کہ اس کی عیاشی سے اس دور کے لوگ بھی متنفر تھے، اس دور کے لوگ بھی بیزار تھے۔ نبی کے نام پر عید منانا ایک عیاش نے شروع کیا ہے، اور اس کی عیاشی ہی اسے اجازت دی ہے۔ آج اگر دین کا نام لے کر اسے لوگ کر رہے ہیں تو یہ دین ہے کیا عیاشی پرستی ہے؟ سیدھی بات ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر تاریخی نقطہ نظر سے ہم اسے دیکھیں گے دو طریقے سے، تو دونوں طریقے سے یہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 12 مقررہ طور پر ہرگز نہیں ہے، تو 12 کس نے مقرر کی ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کی تاریخ ابتدا کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ہے، تو پھر یہ دین کیسے کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ درمیان میں آنے والی چیز ہے، اور دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کے درمیان میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی آ جائے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے جانے سے پہلے آپ کے رب نے آپ کے ہاتھ پر دنیا والوں کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اتنا کمزور نہیں ہے دین کہ کوئی بھی 600 سال کے بعد آئے اور اس میں ایک نیا کام شروع کر دے اور وہ دین بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ صرف میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ نعمت کے طور پر میں تم کو دے رہا ہوں، اور اسی نعمت کے ذریعے میں تم سے خوش ہوں، راضی ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ تاریخی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول عید منانا کہیں ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک شرعی حیثیت ہے عید میلاد النبی کی، شرعی حیثیت، شریعت کو سب سے پہلے ہم کہاں تلاشتے ہیں؟ شریعت کو تلاشنے کی کسوٹی کیسی ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کام کا حکم اللہ نے اپنے کلام مقدس میں دیا ہے؟
قرآن میں دیکھتے ہیں اور پورا 30 پارے قرآن پڑھ لیجئے، کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، کہیں ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مائدہ اترنے کے طور پر دلیل پکڑی ہے، لیکن وہ شریعت دوسری ہے، اس شریعت کی بات چل رہی ہے۔ بعض لوگ اور دوسری دلیلیں قرآن مجید سے دیتے ہیں، لیکن کہیں قرآن مجید میں اس بات کا ہرگز اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا اچھا ہے، صحیح ہے، ثواب کا کام ہے، حسن نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، ثبوت نہیں ہے تو بھی کیا ہوا، کرنا یہ بہتر کام ہے۔ ایسا اشارے میں بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے 30 پاروں کی شکل میں، 114 سورتوں میں سے ایک سورت کی ایک آیت میں بھی اس کا اشارہ نہیں ملتا ہے، جبکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب میں اگر نہیں ہے تو پھر ہم کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ اکبر، بھٹکنے کے سوا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ جبکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ھدی للناس، ساری کائنات کے لیے اس میں ہدایت کی ہر بات موجود ہے۔ عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے تو شریعت کی روشنی میں سب سے پہلے قرآن میں نظر انسان دوڑاتا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ چلیے حدیث کی بات، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی حدیث میں ایسا نہیں فرمایا ہے کہ میری میلاد مناؤ، یا صحابہ نے منایا تو آپ خوش ہوئے، کہیں نہیں ہے۔ اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ضرور موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا دین مکمل ہو گیا، اب اس دین میں دین کا نام لے کر کوئی نیا کام شروع کرتا ہے فہو رد، اللہ شروع کرنے والے کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث ایسی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ثبوت ہمارے حکم میں نہیں ہے، یعنی ہمارے دین میں نہیں ہے، رد ہے، وہ مردود ہے۔ حدیث میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اور ایک حدیث دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ ایسا کام ضرور ہے کہ یہ انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، یہ گمراہی ڈائریکٹ جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی راستہ بھٹک جائے، کوئی راستہ بھٹک جائے، ڈرائیور ہے، ڈرائیور تو بہت ہے ماشاءاللہ ہمارے دوستوں میں، راستہ بھٹک جانے کے بعد کوئی انجان آدمی سے پوچھتا ہے بھئی یہ راستہ کہاں جاتا ہے، تو کیا بولے گا؟ ڈائریکٹ یہ وقار آباد کو جاتا ہے، بیچ میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ چلے جاؤ جہنم میں۔ کیوں؟ یہ بدعت ہے، اور اس کا کرنے والا ڈائریکٹ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جہاں تک ایک حدیث، تعجب ہے ایسے لوگوں پر، بھئی ایک تو مانتے ہیں کہ قرآن حدیث میں ثبوت نہیں ہے، پھر قرآن حدیث سے ثبوت میں دینے کی کوشش کرتے، بھئی ایک مانو، تم نے جب مان لیا کہ قرآن حدیث میں ثبوت نہیں ہے تو پھر کھینچ کھینچ کر دینے کی بھی کوشش تم ہی کرتے ہو۔ کہتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ دلیل دیکھیے، آپ بھی خوش ہو جائیے، ہمارے مسلمان، اللہ نے اتنا اچھا دماغ دیا اور اس دماغ کے انرجی کے طور پر عقیدے توحید دیا۔ یاد رکھیے کوئی انسان مضبوط نہیں ہے، ایمان اور عقیدے کی انرجی اس کو مضبوط کرتی ہے، اس کے دماغ کو بھی، اس کے جسم کو بھی، اس کے دل کو بھی، اور اس کے تمام اعمال کو بھی، اس کی کامیابی کو۔ انسان پیدائشی لحاظ سے مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کو مضبوط اگر کوئی انرجی کرتی ہے ایمان اور توحید، اس کے باوجود بھی آپ دلیلیں دیکھیں کتنی کمزور۔ سبحان اللہ، اللہ ہی پاک ہے، ہم اور آپ میں سے اکثر لوگ تو گنہگار ہیں، کمزور ہیں۔ کہتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی نے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچاؤں میں سب سے چھوٹے چچا تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف چند دن بڑے تھے، چند دن بڑے۔ پوچھا کسی نے آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو کہنے لگے بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں۔ جواب دیکھیے ماشاءاللہ، چچا ہے، بھتیجا ہے، کچھ بھی بول سکتے تھے، لیکن نہیں، نبی تو نبی ہے۔ جب باہر والوں کے لیے نبی ہے تو بیٹی کے لیے بھی نبی، بیوی کے لیے بھی نبی،
بیٹے کے لیے بھی, چچا کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے نبی نا. کہنے لگے بڑے تو نبی ہی ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ضرور ہوا, میری میلاد ان سے پہلے ہے, تو میری میلاد ان سے پہلے ہے, تو یہاں لفظ میلاد آ گیا نا, تو نبی کی میلاد سے پہلے میری میلاد ہے, تو دیکھو میلاد کا ثبوت مل گیا. ارے اللہ کے بندو نادانو, میلاد یہ عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا دن, پیدائش کا دن, اتنا ہی ثبوت ملا. اب پیدائش کا دن اسے عید جوڑے, جلوس جوڑے, یہ کون جوڑے؟ عباس جوڑے یا پوچھنے والے جوڑے؟ تم جوڑے, تمہارا عیاش بادشاہ جوڑا ہے, ملک مظفر الدین, نعوذ باللہ من ذالک. تو حدیث سے بھی اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ کرام یاد رکھو, دین کے نام پر اللہ کے قریب کرنے والے ہر عمل کو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے, اللہ سے دور کرنے والے ہر عمل سے میں نے تم کو بچنے کا حکم دیا ہے, دین کے نام پر جنت کے قریب کرنے والے ہر عمل کو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے, جہنم سے دور کرنے والے ہر عمل کو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. اس سے بچو, جو کرنا ہے وہ کرو, اور جس سے بچنا ہے اس سے بچو, سارا دین میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھایا تھا جب تک کہ دین کے نام پر ایک بھی بات نبی کے پاس تھی اور نبی نے اب تک اسے نہیں پہنچایا تھا. اللہ اکبر. اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ دین کے نام پر جو شریعت اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں, یہ اتنی واضح, اتنی روشن, اتنی صاف, اتنی کھلی ہوئی ہے کہ اس دین کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. سبحان اللہ. تو حدیث میں بھی اس کا کبھی ثبوت نہیں ہے. جب حدیث میں, قرآن میں اس کا ثبوت نہیں ہے, تو پھر ہم کیوں کر اس عید میلاد النبی کو کرتے ہیں؟ جہاں تک اہل علم کے اقوال کی بات ہے, یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ بہت سے ائمہ اور بہت سے فقہا, بہت سے علماء نے اس کی تردید کی ہے. سب سے پہلے دیکھیے علامہ عبد الرحمن مغربی رحمہ اللہ. میں نے انصاف کی خاطر کسی ایک مسلک کے علماء کا یہاں انتخاب نہیں کیا ہے, انصاف کی خاطر تمام مسالک کے ائمہ, تمام مسالک کے علماء, ان کو میں نے یہاں ان میں سے جو خاص خاص ہیں ان کے اقوال میں نے نقل کیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا عبد الرحمن المغربی رحمہ اللہ یہ کس مسلک کے امام ہے, میں نے انصاف کی غرض سے سب کو یہاں نقل کیا ہے. یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے. وہ کہتے ہیں میلاد النبی منانا بدعت ہے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میلاد منانا یہ عیسائیوں کا کام ہے. سب سے پہلے عیسائیوں نے عیسیٰ کے نام پر میلاد منانا شروع کیا, ہمارے مسلمانوں نے دیکھا تو ان کو اچھا لگا, انہوں نے بھی شروع کیا, جبکہ یہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے علامہ نصیر الدین الشافعی, یہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میلاد نہ منائی جائے اس لیے کہ سلف صالحین نے اسے اختیار نہیں کیا ہے, تو ہم کیسے کیا اختیار کر سکتے ہیں. عبدالعزیز عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں میلاد منانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بدعت ہے. نہ رسول نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا, نہ تبع تابعین نے منایا. اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں امت کے بعد والے لوگ اسی کام کو اپنانے سے بھلائی میں رہ سکتے ہیں جس کام کو اپنا کر بھلائی میں امت کے اول لوگ تھے. اور امت کے اول لوگ بھلائی میں کس کام کو اپنا کر, کس بات کو اپنا کر تھے؟ صرف کتاب و سنت کو اپنا کر بھلائی میں تھے. تو امت کے بعد والے لوگ بھی صرف کتاب و سنت کو اپنا کر بھلائی میں رہ سکتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ نہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے, نہ ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے, نہ فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. کیوں؟ اچھے لوگوں سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے, اچھے لوگوں سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اسی لیے جلوس میں آپ گنیے جا کر 1 2 4 چند 6 7 8 کتنے اچھے لوگ نظر آئیں گے اور کتنے اچھلنے کودنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید میلاد النبی کی تقدیر ہی میں لکھ دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم نبی سے محبت نہیں کرتے, ایسی بات نہیں ہے. نبی سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم نبی کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں, ایسا پکڑیں
کہ کوئی انسان مضبوطی سے دانت سے رسی کو پکڑتا ہے چھوٹنے کے ڈر سے، اتنا مضبوطی سے۔ نہ تاریخی لحاظ سے اس کا ثبوت ملا، نہ شرعی لحاظ سے اس کا ثبوت ملا، تو لوگ اب کہنے لگتے ہیں نہیں جی نبی کی محبت میں کرتے ہیں، عشق رسول میں کرتے ہیں۔ محبت بھی نہیں کرنا نبی سے، عشق بھی نہیں کرنا۔ جہاں تک عشق کی بات ہے تو میں کہوں گا عشق نہ ہی کرو تو نبی سے بہتر ہے، کیونکہ عشق میں شہوت ہے، اور عشق انسان صرف عورت سے کر سکتا ہے۔ کل بھی میں نے میرے چھوٹے سے بیان میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ عشق صرف عورت سے کر سکتا ہے انسان، اور وہ بھی وہ عورت نہیں جو ماں ہے، جو بہن ہے، جو بیٹی ہے، جو پھوپھی ہے، جو خالہ ہے، جو مرد پر حرام ہے، بلکہ وہ عورت جو بیوی بنتی ہے، گرل فرینڈ بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں مناتے ہیں، دلیل نہیں ہو تو کیا ہوا، ہم نبی سے محبت نہیں کر سکتے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر نبی کی محبت میں کچھ بھی کر سکتے تھے تو آپ انصاف کی دلیل سے بتائیے، انصاف کی نظر سے بتائیے کہ اس دھرتی پر تمام انسانوں میں نبی سے محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ سیدھا جواب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں۔ ہجرت کے موقع پر مکہ سے اللہ نے نکلنے کا حکم دیا، جو صحابی ہمیشہ نبی کے ساتھ ہوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں لیا۔ یہاں پورے مکہ والے تلاش کر رہے، اعلان ہوا سرداران قریش کی طرف سے ابوبکر اور محمد، ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں غائب ہو گئے ہیں، ان کو زندہ یا مردہ جو بھی پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ کی قیمت آج کے مرسیڈیز کے برابر ہوا کرتی تھی۔ ایک دو سرخ اونٹ جس کے پاس ہوتے نا اس وقت کے زمانے میں، وہ آج کے دور کا کروڑ پتی ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ کروڑ پتی۔ اور کتنے اونٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ بخشش انعام 100 اونٹ۔ نبی اور صحابی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ دونوں غار ثور میں جا کر چھپتے ہیں۔ غار ثور میں جانے سے پہلے حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ یہیں رکیے، میں پہلے غار میں دیکھوں کہ کوئی نقصان کی چیز تو نہیں ہے۔ پورا غار صاف کیا، پورا غار صاف کیا، اور ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اس میں اپنے پیر کو گھسایا اور کہنے لگے یا رسول اللہ تعال، اب تشریف لائیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی اندر گئے، دیکھیے کہ حضرت ابوبکر ایک ٹانگ سوراخ میں ڈالے ہوئے ہیں اور دوسرے ٹانگ کو اسے موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں میری گود میں آرام فرمائیے۔ نبی سو گئے، نیند آئی تھی، رات بھر جاگے تھے نا، وہ پہرا دیے ہوئے تھے مارنے کے لیے۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زہریلے جانور نے سوراخ میں سے کاٹ لیا۔ حضرت ابوبکر ٹس سے مس نہیں ہو رہے کہ میری جنبش ہی نبی کے نیند کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ درد اتنا ہو رہا ہے، چونٹی کاٹتی ہے تو محسوس ہوتا ہے نا زہریلے جانور نے کاٹا ہے، برداشت نہیں ہوا، سارا جسم ساکت ہے، لیکن آنکھ کے آنسو رکتے نہیں ہے نا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، پتھر دل انسان بھی نہیں روک سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ایک قطرہ نبی کے چہرے پر گرا، تب نبی کو کی نیند کھلی اور نبی نے کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول کیا بتاؤ، کسی کمبخت زہریلے جانور نے کاٹا ہے، برداشت تو بہت کیا لیکن یہ آنسو نہیں رکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ پیر لاؤ۔ اتنی محبت کسی نے کی ہے نبی سے تو یہ ابوبکر نے کیوں میلاد نہیں منائی ہے؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ یہ منافقانہ محبت تھی ابوبکر کی کہ نبی کی نیند کو بھی نقصان پہنچانا برداشت نہیں کیا، اور آج تمہاری محبت ان سے بھی اونچی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکلے، نبی کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ نبی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ابوبکر سامنے آتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ ابوبکر یہ کیا چھوٹے بچے کی طرح پیر پیر میں آ رہے ہو؟ سیدھا چلو، سفر کا راستہ ہے، مدینہ بہت دور ہے۔
کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں سامنے کیوں آ رہا ہوں آپ کو پتا ہے میں جب دائیں جانب سے چلتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سامنے سے کوئی دشمن آپ پر تیر نہ برسائے، فوراً سامنے آتا ہوں کہ وہ تیر میرے سینے پر لگے، پھر بائیں بھی اسی وجہ سے آتا ہوں، پیچھے بھی اسی وجہ سے جاتا ہوں کہ جہاں سے بھی تیر آئے امتی کو لگے، نبی کو گزند نہ پہنچے۔ اتنی محبت کسی نے کی، اللہ اکبر۔ اور محبت کے نام پر تمہاری محبت کا جنازہ نکل رہا ہے ابو بکر صدیق کی محبت کے سامنے۔ محبت کا نام نہ لو، ورنہ صحابہ محبت کے نام پر ایسا کرتے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو ابو بکر کی بات ہوئی نا، آپ کے ساتھی تھے بچپن کے ساتھی، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ جنگ بدر تک لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب مسلمان کبھی تھمتا ہے کیا؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا تھوڑی جائے گا، اس کو جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ دھوکہ دے دے کر لوگوں کو بلا بلا کر ابھی قتل کرنا۔ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، سب ان پڑھ ہیں، سب ان پڑھ ہیں، آپ ایک کام کیجئے، جتنے قراء ہیں، عالم ہیں، مسئلے مسائل سمجھانے والے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اس علاقے کو بھیجیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اس میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، 10 صحابہ چلے گئے۔ راستے میں ان نادانوں نے، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ انتظام کیا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر 100 تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ جب یہ پہاڑ کے دامن میں آئے ان پر تیر برسائے۔ سب شہید ہو گئے، 3 صحابہ بچے، اس میں سے ایک صحابہ کو ایک عورت نے قتل کیا، دوسرے صحابی کو برداشت نہیں ہوا، وہ سب کے سامنے آ گئے تلوار لہراتے لہراتے، وہ بھی زخمی ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ اور عقبہ بن حارث اس کمبخت نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ جو لوگ ان کو پکڑ کے لائے تھے یعنی کہ دھوکہ دے کر، ان سے خرید لیا۔ اور یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے والا عقبہ بن حارث یہ وہ شخص تھا جس کے والد کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، واسیلے جہنم کیا تھا۔ یہ لے جانے والے دھوکہ دے کے دوسرے تھے، لیکن جب قیدی بنا کر خبیب کو لے گئے تو عقبہ بن حارث نے دیکھا یہ صحابی، ارے اس نے تو میرے باپ کو قتل کیا جنگ بدر میں، خرید لیے اور خرید لے کر مکہ لے گئے اور قیدی بنا کر رکھے، بہت دنوں تک رکھے۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ، اجازت وقت نہیں دیتا ہے ورنہ تفصیل میں گفتگو کرتا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن تک یہ عقبہ بن حارث کے گھر میں رہنے کے بعد ایک دن سولی پر چڑھائے جانے کا وقت آ گیا۔ سولی پر چڑھائے جانے کا وقت آ گیا تو تمام مکہ والوں کو جمع کیا گیا، ایک درخت پر ان کو لٹکایا گیا اور لٹکا کر چھوٹے چھوٹے نیزے ان کو چبونے لگے، کہیں سینے کو چبے رہے، کبھی پیٹ کو، کبھی پیر کو، کبھی نازک جگہوں پر۔ انسان کتنا برداشت کرے گا؟ بھائی سیدھا سیدھا مار دو یا سولی پر پھانسی لٹکا دو، 2-3 منٹ لٹکے گا، تڑپے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ زخم دے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے زبان سے یہ بات نکلے کہ یہ کیسا اسلام ہے، کبھی کبھی اتنی بھی تکلیف ہوتی ہے، نہیں نکل رہی ہے۔ مومن کی زبان سے کبھی غلط بات نکل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سچا پکا مومن ہو۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہ رہے ہیں، بہت دیر تک ایسی تکلیف دی گئی۔ آخر کار ایک دشمن نے زور سے سینے پر نیزہ چبایا اور چبا کر کہتا ہے خبیب اب شاید تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ میری جان چھوٹ جائے اور اس جگہ پر نبی آ جائے۔ کہنے لگے نادانو، میری محبت کا تم نے اتنا ہی دم سمجھا ہے؟ میری محبت کو تم سمجھو گے کافروں، مشرکوں، دنیا پرستوں؟ میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں چور چور ہو جاؤں، اگر اس کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھنے کی بات ہو جائے تو میں کہوں گا میرے جسم کے 100 ٹکڑے کرو لیکن میرے پیغمبر کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھو۔ میں اتنا بھی محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر! اس سے بھی زیادہ محبت کے نام پر کچھ بھی اس وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ محبت کیسی کرنا ہے اس کا ثبوت شریعت میں نہ ہو۔ اور جس دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے اس دین میں محبت کا حکم بھی ہے اور محبت کا طریقہ بھی ہے۔ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی،
وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میری سنتوں سے محبت کرے، جو میری سنتوں سے محبت کر کے مجھ سے محبت کرے گا وہی شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو نبی نے کہا ہے کرو مجھ سے محبت، منع نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، کیا؟ عید میلاد النبی نہیں بلکہ میری سنت، اور نبی کی سنت میں عید میلاد النبی نہیں ہے۔ تو جب عید میلاد النبی نبی کی سنت میں نہیں ہے تو عید میلاد النبی منا کر نبی کی محبت کی دلیل بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا نہ تاریخی حیثیت سے صحیح، نہ شرعی حیثیت سے صحیح، نہ محبت کے دم پر یہ صحیح ہے، تو پھر یہ ہے کیا؟ دین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جب دین نہیں ہے تو ہمیں صرف صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنتوں کو اپنانے والا بنا، شریعت کو اپنانے والا بنا، نبی کا حقیقی محبت کرنے والا بنا، توحید والا بنا، سنت والا بنا، جب تک زندہ رکھ اسی پر رکھ، جب خاتمہ ہو اسی پر خاتمہ ہو، اور اللہ مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔